وہ اینٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں لیکن وہ مضبوط نہیں ہوتی. جب وہ اینٹیں آپس میں جڑ جاتی ہیں وہ دیوار بن جاتی ہے تو اس کو ہلانا آسان نہیں ہوتا. اس سے ان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، ان کے اوپر اعتماد جاتا رہتا ہے. ہم نے جب بھی نماز کا ترجمہ یاد کیا ہے نا تو سبحہ کو اللہ پاک ہے کے نام سے یاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر انہیں فوراً پکڑ کیوں نہیں لیتا. تو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. یہی وہ کوالٹی ہے، وہ صفت ہے، وہ خصوصیت ہے جو دراصل کردار بناتی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب تک چلتا ہے کام، تجھے اس ظلمت قدا میں نور پھیلانا بھی ہے. السلام علیکم، میں سمینہ قمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میں آمنہ عثمان آپ کے ساتھ ہوں. آمنہ تراویح پڑھنے کہاں جا رہی ہیں؟ میں تراویح اس دفعہ میرے گھر کے قریب ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے جہاں خواتین کا بھی انتظام ہے، اور مجھے آئی ایم شور کہ بہت سارے لوگ تراویح پڑھنے جانا چاہتے ہیں، انتظام نہیں ہوتا ہمارے یہاں مسجدوں میں. آپ جاتی ہیں؟ میرے گھر کے پاس ہی تو نہیں انتظام کوئی بھی، لیکن میرے گھر کے اندر میرے دیور کے بیٹے ہیں، انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے. اچھا. اور وہ ہر سال وہاں پہ اہتمام کرتے ہیں اپنے گارڈن میں، تو میں وہیں پر جاتی ہوں. تراویح جب ہم پڑھنے جاتے ہیں نا، جو آپ لوگ میں سے بھی جاتا ہوگا، ایک بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ صفیں بنا کے نماز پڑھنے کا، جو ہم خواتین کو بہت کم ملتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ مسجدوں میں خواتین کا انتظام ہر جگہ ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے نا. رمضان میں جب ہم ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صف بنانا، یہ ساتھ کھڑے ہو کے ایک ساتھ جھکنا، ایک ساتھ اللہ کے آگے سجدہ کرنا کتنے زیادہ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے. اور باجبت نماز ہمیں آتی بھی تبھی ہے جب ہم جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو تبھی ہمیں اس کے سارے آداب اور اصول سب ازبر رہتے ہیں. اور یہی صفیں بنانے سے منسلک آج ہماری صورت ہے، اور وہ ہے سورۃ الصف. آج ہم سورۃ صف لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ہم اس کو بالکل شروع کرتے ہیں. آمنہ، سورۃ صف کے بارے میں نا جب میں نے اس کا زمانہ نزول نکالا اور میں نے بہت ساری تفاسیر چیک کی تو مجھے کوئی بالکل ایکوریٹ سال نہیں ملا. یہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی پتہ چلا کہ کسی واقعے سے ریلیٹ کر کے پتہ چلے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے. اس سورت کے نزول کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل کون سا ہے. اور یہ اتنا کامن سوال ہے نا، سب سے زیادہ یہ سوال ہم بھی سنتے ہیں اور لوگ بھی آپس میں کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کوئی چیز پتہ چل جائے کہ بس ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. جی بس پھر یہ سورہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کام ہے کیا، کون سا جو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. اور اس کا جواب ہے پوری سورت ہے جو اب ہم شروع کر رہے ہیں. جی بالکل ہے نا. اچھا، سورت شروع ہوتی ہے لفظ سبحہ سے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور بچپن سے آج تک ہم نے جب بھی نماز کا ترجمہ یاد کیا ہے نا تو سبحہ کو اللہ پاک ہے کے نام سے یاد کیا ہے. لیکن جب میں آپ ہی کے لیے یہ ساری تفاسیر پڑھ رہی تھی کیونکہ ہمیں آپ کے سامنے رکھنا تھا، تو اس کے اندر مجھے لفظ ملا کہ سبحہ کے معنی صرف اتنے محدود نہیں ہے کہ پاک ہونا، بلکہ سبحہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ پہ موجود ہونا، اس کے اختیارات کا کم نہ ہونا، اور اس کا ہر چیز سے بالاتر ہونا، بے نیاز ہونا، اور پھر اس کا ان تمام باتوں اور چیزوں سے پاک بھی ہونا جو لوگ بناتے ہیں. یعنی بہت وسیع مفہوم ہے ایک لفظ سبحہ کا. اس میں یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں وہ ہر چیز جو زمین و آسمان کے اندر ہے. تو سبحہ سے ویسے شروع ہونے والی 5 صورتیں ہیں قرآن حکیم کے اندر. مجھے سورہ حشر تو فوراً آ گئی ذہن میں. سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن. اچھا، ان 5 صورتوں میں ہے اور ان مسبحات کہا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا کہ روز رات کو سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے ان مسبحات کی. اور انہی صورتوں میں اگر آپ ان کے موضوعات ساتھ رکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موضوع بھی بہت ملتے جلتے ہیں. یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جد و جہد کرنے کا، اللہ کے لیے وقت دینے کا، اللہ کے لیے نکلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آغاز اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالاتر ہے اس چیز سے کہ اس کو تمہاری ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ اگر تم سے کچھ تقاضا کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ تمہاری ضرورت اور تمہارا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں استعمال کرتا ہے اپنے دین کے لیے. اور بہت اہم کام ہے جو اللہ تعالیٰ سپرد کرنے جا رہے ہیں امت کے. اس حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے کہ ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم کام بتائے ہیں. اور اس آیت کو سمینہ آپ پورے اگر ترجمہ دیکھیں گی نا کہ شروع تو اللہ کی تسبیح سے ہوا ہے اور اختتام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پر ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ جو ہمیں مل جائے تو ہم تو پتہ نہیں کس کس سے چھین لیں. ہم لوگوں کے اختیار سلب کر لیں، ہم اپنی قوت اور بادشاہت قائم کر لیں، ہم لوگوں کے حقوق غصب کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ ایسے استعمال نہیں کرتا. وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، گنجائش دیتا ہے. ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو بھی وہ موقع دے رہا ہے اپنی طرف پلٹنے کا. آپ کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ کل پرسوں ہی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر انہیں فوراً پکڑ کیوں نہیں لیتا. تو فوراً یہ آیات میرے ذہن میں آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کہ گناہوں پر فوراً پکڑ لیتے بندوں کو تو کوئی آج بندہ بچا ہوا نہ ہوتا. یہ خود قرآن کی آیت ہے کہ اگر اللہ روئے زمین پہ اس طرح پکڑتا تو کوئی متنفع زندہ ہی نہ بچتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے نا, ہم بھی پلٹ سکتے ہیں اور ہم سب کے پاس یہ موقع آج ہے, اور اسی لیے ہم اس سے قرآن سے رہنمائی لے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور خاص بات سمینہ مجھے اس کے اندر یہ اچھی لگی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں نا. میرا ہاتھ کر رہا ہے تسبیح کیونکہ وہ ویسے ہی اٹھ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. میں یہ پین اس وقت اگر پکڑا ہوا ہے تو میں اس کو دوسری طرف ہاتھ بینڈ کر کے نہیں پکڑ سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی اجازت دی ہوئی ہے. تو جہاں جہاں میری اپنی شخصیت, میرا جسم, میری کائنات, ساری چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں. ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے مجھے وہ یہ کہ میں یہ طے کروں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان لانے والوں تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ, اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ ترین بات بتانے سے پہلے وہ بات بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور یہ بات جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ در حقیقت یہی وہ کوالٹی ہے, وہ صفت ہے, وہ خصوصیت ہے جو دراصل کردار بناتی ہے. آپ کے اندر جو ہو نا, آپ کے دل میں جو ہو اور آپ کے شخصیت میں جو چیزیں ہوں وہی آپ کی زبان پہ ہوں. اچھا, اس کے اندر کچھ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, جیسے آپ وعدہ پورا کرنے والے ہوں, آپ جو باتیں کہتے ہوں آپ اس پہ عمل خود کرنے والے ہوں. لیکن جب میں اس کی تفسیر بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک جگہ بہت یہ اہم بات نظر آئی. اس میں یہ آیا کہ قرآن میں جگہ جگہ جہاں پہ منافقین کی کریکٹرسٹکس بھی آئی ہیں وہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی کہا گیا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیونکہ وہ ایمان والوں میں مکس ہی ہوتے ہیں. اور ایمان والے ہی کبھی کبھی کسی خاص موقع پہ نفاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر نفاق صرف یہ نہیں ہے جو کہ ہم ایک عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھتے ہیں جو کہ بالکل ہی دین کے دشمن ہے. نفاق وہ ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے بھی مختلف دنوں میں کبھی کبھی اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کہتے بہت کچھ ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت کچھ دعوے کرتے ہیں, اور پھر نفاق عمل میں بھی اور نفاق زبان پہ بھی ہوتا ہے. بالکل. اور نفاق جھوٹ ہے, اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور قرآن حکیم اور دین اسلام تو اتنا زیادہ محتاط اور حساس ہے اس کوالٹی کے حوالے سے کہ اگر کسی کو بہلانے کے لیے یا یوں ہی مذاق میں بھی اگر کچھ کہہ دیا جائے, جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے خاتون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اس خاتون نے اپنے بچے کو بلایا کہ ذرا ادھر آنا, میں تمہیں کچھ دوں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ تم کیا دو گی؟ تو اس نے بتایا کہ میں کھجور کا دانہ دوں گی. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتی تو یہ جھوٹ تمہارے عمل میں لکھا جاتا. اصل میں جھوٹ کہیں اور دو رنگی کہہ لیجیے اس کو نا, یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے نا کہ آپ اندر سے کچھ اور ہیں اور آپ باہر سے کچھ اور ہیں, اور ایمان اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھے تو اس آیت میں نا بہت پیارا سے ایک شکوہ لگتا ہے, یہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, ایک محبت والا شکوہ لگتا ہے کہ تم جو ساری باتیں کہتے ہو اور جو ہم لوگ کہتے ہیں, اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلا دے, اہدنا الصراط المستقیم روزانہ جب ہم کہتے ہیں تو ایک محبت کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کہ پھر کرتے کیوں نہیں ہو. مطلب وہ چیزیں نظر آنی چاہیے نا, کیونکہ پھر منافقین کی جو نشانیاں میں بالکل شروع ہم نے قرآن اٹھایا, پہلا صفحہ پلٹا اور ہمیں وہ باتیں مل جاتی ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, منافقین سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو, قالوا انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اسی طرح ان کے جملے کوٹ کیے گئے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, نہیں ہے ایمان لانے والے. تو ان چیزوں کا ذکر کر کر کے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنا قول اور فعل دونوں کو ایک ساتھ یکساں کرو. بالکل, آپ نے جو اصلاح کی بات کی نا اسی سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جو داعیے دین ہیں, جو دین کا کام کرنے والے ہیں, جو اصلاح کرنے والے ہیں, ان کو تو بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو, کیونکہ اس سے ان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے, ان کا پر اعتماد جاتا رہتا ہے, اور پھر دوبارہ سے اس اعتبار کو بحال کرنا, اس اعتماد کو واپس لے کر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال کوئی سپر مین اور سپر وومن تو ہوتا نہیں ہے, غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں, ہم سب بشر ہیں. اگر ایسا کسی سے ہو بھی جائے تو پھر اس کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی اس عادت سے, اس خرابی سے
پیچھا چھڑایا ہے اور نیکیاں اختیار کرے اور نیک عادت اپنا اور لے. نیکی اختیار کرنے کے لیے اگلی آیت پڑھ لیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما لیا نا کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, اب فوراً فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین, اللہ کن سے محبت کرتا ہے. یہ ہے وہ طریقہ اور یہ ہے وہ شارٹ کٹ جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین جو قاتلون فی سبیلہ, جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اچھا قتال قتال, کیا ہے؟ یہی سوال جو آپ کی زبان پہ آیا میری زبان پہ بھی فوراً آیا. قتال تلوار, فوراً دماغ میں آیا تلوار. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ہمیں آڈینس سے پوچھتے ہیں. اچھا یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں کمنٹ باکس اچھا یہ تو ہم اس سے پہلے کہ ہم بتائیں, ہم 2 منٹ کے بعد بتاتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے کہ لفظ قتال سن کے آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے. اچھا قتال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں صف بنا کر. میں نے تراویح کا ذکر کیا تھا نا, اب صف ہم آج کل کھڑے ہوتے ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے جب ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. ایک تو یہ کہ کسی کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی الگ, کوئی بڑا چھوٹا امیر غریب, کوئی جو آپ کے معاشرتی اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ تو وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں. پھر آپ صف میں سے نکل نہیں سکتے, ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ذرا سے گیپ ہوتے ہیں تو پیچھے سے کوئی آ کے فل کر لیتا ہے کہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر اس صف میں آپ آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے, آپ اس صف کو کمزور بھی نہیں کر سکتے نا, وہ صف کو برقرار رکھنا ہے. ہر ایک اپنا رول ادا کرتا ہے تو صف بنتی ہے. قرآن ہی کی یہ ٹریننگ ہے, اسلام ہی کی یہ ٹریننگ ہے کہ جتنا زیادہ جڑے ہوئے دل بھی ہوں گے نا, جتنا زیادہ ہم قریب ہوں گے, ہمارے درمیان اخوت کا رشتہ ہوگا, رحماء بینہم ہم ہوں گے, اور وہ رشتہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بن گئے. بالکل ایسی محبتیں اسلام چاہتا ہے کہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو, ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ ہو, ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی لگن میں لگے ہوئے ایک ہی سمت کی طرف روانگی ہو, آگے بڑھیں اور پھر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ عبادات دیتے ہیں نا, اس میں بھی وہ یونٹی نظر آتی ہے کہ وہ حج ہے تو اجتماعی ہو رہا ہے, رمضان آج کل ہم سب گزار رہے ہیں تو اجتماعی طور پہ گزار رہے ہیں, نمازوں میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اجتماعی طور پہ ہو رہے ہیں. خود بخود وہ صفوں کو تیار, وہ ڈسپلن پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ آپس میں ایسے جڑ جائیں کہ کوئی اینٹ آگے پیچھے نہ ہو نا. اور دوسرا یہ بھی دیکھیے کہ قرآن کو جتنا پکڑتے ہیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, قرآن وہ چیز ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. آپ قرآن اٹھائیے, وہ ساری باتیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کسی کی خبر گیری ہو, رحماء بینہم ہو, آپس کے تعلقات ہو, معاشرتی زندگی ہو, معاملات ہوں, اخلاقیات ہوں, ایک ایک چیز وہ آپ کے اندر ایسی پیدا کرتا ہے کہ آپ خود ہی جڑتے چلے جاتے ہیں آپس میں, آپ سب بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایسی ہی تصویر ہے؟ اچھا اب جس طرح جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو اور ہمیں جوڑنے والی چیز تو قرآن ہی ہے نا. قرآن ہی نے ہمیں جوڑا اور قرآن ہی سب کو جوڑ سکتا ہے, امت کو بھی جوڑ سکتا ہے. سمینہ مجھے جب میں مخاطب ہوئی تو مجھے خیال آیا آپ نے قتال کی تعریف نہیں بتائی ابھی تک. اب تک تو کمنٹس آ گئے ہیں, اب آپ بتا سکتی ہیں. لیکن جہاد ہے, جہاد جد و جہد سے نکلا ہے نا, ایفرٹس, کوششیں, مقابلہ. اور یہاں پر فی سبیل ہی کی شرط ہے کہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. جو کوششیں ہیں, جو آپ کے محنتیں ہیں, جو کاوشیں ہیں, وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے جب ہوں گی تو وہ پھر وہ جہاد ہے, اندر شمار ہوں گی. تو اللہ کے لیے مل کے کھڑے ہونا, مل کے ایفرٹ کرنا, سب کا مل کے حق کو پھیلانے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور اس کے بعد پھر جو اگلی آیت میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں, اگلی آیت نہیں بلکہ اسی آیت کا ٹکڑا ہے کہ انہم بنیان مرصوص, جیسا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اب دیوار کیسے بنتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص ایک اینٹ ہے, وہ اینٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں لیکن وہ مضبوط نہیں ہوتی. جب وہ اینٹیں آپس میں جڑ جاتی ہیں وہ دیوار بن جاتی ہے, تو اس کو ہلانا آسان نہیں ہوتا. بالکل. تو ہم سب کو وہ دیوار بننا ہے. ایسی ہی مضبوطی چاہیے. اگر ایک اینٹ بھی ہل جائے تو پوری کی پوری دیوار جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے بالکل ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اندر پیوست ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا تعلق ایسا ہے کہ جس میں اگر ایک بھی جگہ پہ کہیں درد ہو تو پورا کا پورا جسم ہمارا جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی بھائی چارہ قوت چاہیے, اتحاد چاہیے. ہمارے درمیان کیوں نہیں ہے, آج ہم کیوں اس طرح سے نا اتفاقی کا شکار ہے, ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے اس حوالے سے.
آپ قرآن کے مطابق اپنی شخصیتوں اور معاشرے کی تعمیر کریں گے نا تو یہ اتحاد خود بخود بننا شروع ہو جائے گا. یہ تو طے ہے, یہ قرآن نے خود بتایا ہوا ہے. پھر آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ پھر مشن کی بات کرتا ہے. یہاں تک بات کرنے کے بعد پھر انبیاء کا ذکر آ جاتا ہے, حضرت موسیٰ کا آتا ہے, حضرت عیسیٰ کا آتا ہے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے. مجھے اہم بات لگتی ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر بنی اسرائیل کو دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, مشن دیا جا رہا ہے. پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر جو آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے, اور اس کے بعد ان سے مشن لے لیا گیا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ آیا, اور یہ کہا بھی ہے ان آیات میں, یہ مفہوم بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو رسالت دی گئی تھی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنا, ان کی رسالت کی تصدیق کرنا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا. اور حضرت موسیٰ کا آپ نے ایک جملہ بیچ میں شاید یہاں پہ مس کیا, آپ نے وہ جملہ پڑھا ہوگا کہ جس میں حضرت موسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے کیوں اذیت دیتے ہو, اور یہ ان حالات میں آ رہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جا رہی ہے نا. دین پہ چلنے والے یہ ساری چیزیں فیس کرتے ہیں, ناگوار چیزیں, بہت سی چیزیں اچھی نہیں لگتی, کمنٹس ہوتے ہیں, لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور اس کی پوری تشریح جو ہے ہم خلاصہ قرآن کی جو سپارہ نمبر 1 میں کر چکے ہیں, وہاں ہم پوائنٹس بھی لکھ چکے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہو تو وہ یوٹیوب پہ جا کے یہ والی ویڈیو دیکھ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس کس طرح اذیت دی. ان کے سارے جرائم کا ذکر ہے, پوری لسٹ بنی ہوئی ہے سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر کس طرح سے امامت جو ہے بنی اسرائیل سے لے کر امت مسلمہ کو دی, اور یہ بھی اسی لیے دی گئی جو ان کے جرائم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنی زیادہ نعمتیں دینے کے بعد انہوں نے کس طرح سے نافرمانی کی, کتنی ڈٹائی ان کے اندر تھی, اور اپنے انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا. تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العالمین نے ان سے دنیا کی سرداری چھین لی. اور اس کے بعد پھر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو یہ آیات بھی پڑھائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ مشن آپ کو دے دیا, یہ آپ کے بعد اب ہمارے پاس ہے. اور پھر ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نور کا. نور اللہ تعالیٰ کی ہدایت, اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ کا دیا ہوا دین اسلام. اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ لوگ جتنا بھی چاہیں وہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. جو ایفرٹس ہمیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں نا, جو اس وقت کے لحاظ سے بھی بڑی تھیں اور آج کے دور کے لحاظ سے بھی بڑی ہوں گی, جو کفار کو بھی لگتا ہے بڑی اور مسلمانوں کو بھی لگتا ہے کہ جس سے ان کے خلاف فوجیں جمع ہوئی ہوئی ہیں, تب بھی ذکر ہے قرآن میں. اور اس کے اوپر کمنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ منہ کی پھونکیں ہیں, وہ اللہ کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. جب تک اللہ انہیں موقع دے رہا ہے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں, جب اللہ چاہے گا ان سب کی کوششوں کو اڑا کے لے جائے گا. یہ نور اللہ ہے کیا؟ نور اللہ اگر میں سمجھوں تو دین ہے, دین اسلام. دین اسلام درقی کا دین اسلام نور اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی محبت سے اپنے ساتھ جوڑ دیا نا. جس لفظ کو یا جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس کی پھر اہمیت, اس کی پھر ویلیو کتنی بڑھ جاتی ہے نا. تو یہ وہ دین ہے جو اللہ کو محبوب ہے, جو اللہ کو پسند ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی, آخری نبی, خاتم نبیین کو دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ تمام ادیان کی تکمیل فرما دی جائے. اور یہ دین حکیم اتنا زیادہ جدید دین ہے کہ کیونکہ رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے, تو جتنے بھی جدید دنیا کے مسائل ہوں گے, جو ایشوز ہوں گے, جو تمام سوالات ہوں گے, ان کے جوابات اس کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا, کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا. اور یہ والی بات بھی کہ نور کو پھیلانے کے لیے جو حصہ لینا ہے نا, دیکھیں یہ اللہ کا نور, جیسے ہم نے بات کی کہ یہ کتاب ہے یا دین اسلام ہے, اس کو پھیلانے کے لیے آپ کوئی بھی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر اپنے گھر میں کوشش کرتے ہیں, اپنے گھر میں سب کو نماز کی تاکید کرتے ہیں, خود اپنے لباس میں تبدیلی لاتے ہیں, قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, کہیں پہ 4 لوگ بیٹھ کے دورہ قرآن کرتے ہیں, یا کوئی بھی دین کی ہم کوشش کرتے ہیں, ہم نور پھیلانے میں حصہ لیتے ہیں. مجھے اس موقع پہ نا کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں, آپ کو سمجھ آتے ہیں؟ اگر میں سنا دوں, پہلے میں سناتی ہوں پھر آپ بتائیے گا. اچھا, اشعار یہ ہیں. حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب تک چلتا ہے کام, تجھے اس ظلمت قدا میں نور پھیلانا بھی ہے. آپ کو سمجھ آیا؟ مشن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس مشن کو اب ہم نے لے کر چلنا ہے, بالکل یہ شعر. اور اگر آپ کو سمجھ آیا تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ اس نور کو پھیلانے میں ہم کیسے کیسے حصہ لے سکتے ہیں. ہر شخص اپنی جگہ پر کیا کر سکتا ہے, اور اس میں اپنا حصہ جیسے جیسے ڈالیں گے اللہ کے محبوب بندوں میں ہم شامل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. تو کتنا اہم یہ بات ہے, پھونکیں ہیں کون سی, یہ بجھایا کیسے جاتا ہے, اور کون ہے
جو اس کو بجھانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور آج کا نہیں، جب سے دین اسلام آیا ہے تب سے لگا ہوا ہے. اور یہ ہوگا، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. یہ رہے گا، یہ ہمیشہ یہاں پہ ذکر ہے، خواہ کفار کو ناگوار ہو، خواہ مشرکین کو ناگوار ہو، تو یہ تو رہے گا. یہ تو پہلے بھی تھا، یہ آج بھی ہے، اور یہ ہمیشہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مخالف طاقتیں نہیں ہوں گی یا حق کی مخالفت کرنے کے لیے باطل موجود نہیں ہوگا. حق مضبوط ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی اور حق غالب ہو کر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، ایک تو رسول کی بعثت کا مقصد بھی اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے یہ رسول دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ دوسرے تمام ادیان پہ اس کو غالب کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام بھی چلا رہے ہوں اور آپ دوسرے سسٹمز بھی چلا رہے ہو نا. ایک ہی سسٹم چلے گا جو اسلام کا سسٹم ہے، اور اس کو غالب ہو کر رہنا ہے. اس آیت کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہی سمینہ کہ یہ پوری سیرت پڑھنی پڑے گی. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کیسے غالب کیا، تمام ادیان پہ کیسے غالب کیا، سیرت کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی تربیت یافتہ افراد، انہوں نے پھر دین کو غالب کر کے دکھا دیا، پوری دنیا کا دین بنا کر دکھا دیا، 100 سال تک تقریباً حکومت کی. اور اگر آج غالب نہیں ہے تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے ہماری کمزوریاں کیا ہے نا. ہم جیسے کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں تو دین غالب نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنے اندر یہ طاقت و قوت اور وہ کردار پیدا نہ کریں جو مطلوب ہے. اصل میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ وہ پھونکیں ہیں کون سی جس سے اس دین کے نور کو بجھانے کی کوششوں میں کون کون لگا ہوا ہے. جب ہم یہ ریسرچ کر لیں گے، یہ جان لیں گے، تو پھر ہم اس سے ہوشیار بھی ہو جائیں گے اور ہم اس کے خلاف اپنی تدبیر بھی لڑائیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم جانیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اچھا، اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نا ایک تجارت کا ذکر کیا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت. اچھا، تجارت انویسٹمنٹ، یعنی وہ ایسی چیز جس میں آپ انویسٹ کریں اور زیادہ حاصل کریں. تجارت اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ آج میں کچھ لگا دوں، کل مجھے اس سے بڑھ کے مل جائے. خواتین کمیٹیاں اسی لیے ڈال رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آج تھوڑا تھوڑا دے دوں زیادہ مل جائے گا، یا پھر آپ سیونگ کرتے ہیں، طریقے سوچتے ہیں سیو کرنے کے نا. اللہ تعالیٰ نے اس مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھ کے بتایا کہ اچھا تجارت کرنی ہے، میں بتاتا ہوں تجارت مجھے تجارت سے یہ یاد آ رہا ہے کہ عرب جس قوم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اس قوم کا پیشہ تو تجارت تھا نا. تو اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ آیات بھی اسی دور کی نازل ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کتنے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو ماہر نفسیات کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی، کیونکہ یہ تجارت کو جانتے تھے، تجارت کے ہر طریقے کو جانتے تھے، تجارت کی ہر شک کو جانتے تھے، تو یہ فوراً ان کے ذہنوں نے یہ بات کتنی جلدی کیچ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانے جا رہے ہیں کہ 1 روپیہ لگاؤ اور کروڑوں کما لو. اور طریقہ بھی بتا دیا ساتھ ہی. طریقہ یہ ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. 2 چیزیں انویسٹ کرنی ہے، اور پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے، بہترین جنت کا بھی وعدہ کرتا ہے، اور دنیا میں فتح کا بھی وعدہ کرتا ہے. اس میں ترتیب ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں جو مطالبہ کیا ہے نا کہ کیسے حاصل ہوگی، تمہیں کیسے فائدے حاصل ہوں گے، تمہیں منافع کیسے حاصل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات رکھی ہے وہ مال کی رکھی ہے کہ جب مال رب کی راہ میں خرچ کرو گے، پہلے مال پھر جان. کیوں پہلے مال؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مال سے اب سارے وسائل اکٹھے کریں گے. اب دیکھیں ہم یہ پوڈ کاسٹ بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ سارے وسائل اکٹھے کیے ہیں نا، تو ہی ممکن ہو سکا نا کہ ہم بیٹھ کر کوئی قرآن کی بات کر سکیں، کوئی دین کی بات کر سکیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا مال ہوتا ہے نا، یا جہاں آپ کا دل ہوتا ہے وہاں آپ کا مال چلا جاتا ہے. آج کے دور میں پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم مال کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہ ثواب کی نیت سے بھی ہم بہت سارے لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ترجیحات ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ سب سے زیادہ بہترین خرچ ہمیں کہاں کرنا ہے، سب سے زیادہ ضروری کہاں ہے، سب سے زیادہ اہم کیا ہے. کہ دین کو تقویت دینا اور دین کے اشاعت کے لیے خرچ کرنا یہ کتنا زیادہ اہم ہے. اچھا، مال خرچ کرنے پہ جب پہلا خیال آئے گا نا، اگر مجھے کوئی کہے گا کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرو، میں سوچوں کہ کس کو راشن دینا ہے، کس کو کپڑا دینا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ذہن میں آئیں گی جو وقتی ضرورت پوری کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ زیادہ انکریج کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بشارتیں دی ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مال خرچ کرے. جب دین غالب ہوتا ہے نا، جب ریاست کی سطح پہ ہوتا ہے تو یہ کپڑا کھانا کی ضروریات ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہیں. جب اشاعت دین کے لیے ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے مسئلے حل ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو ان کی روزمرہ زندگی کے ہوتے ہیں. ہم چھوٹے مسئلے حل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، لیکن دین کے غلبے کو ہم اتنی ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے کبھی کبھی. اور ہم مثالیں یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو حضرت ابو بکر صدیق سارا کا سارا اپنے گھر کا مال لا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے ڈھیر کر دیا مسجد نبوی کی اس میں صحن میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا آتے گھر کا مال لا کے ڈھیر کر دیا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپیلیں تھیں کس کے لیے؟ وہ تو جہاد کے لیے اپیل تھی، وہ تو دین کو قائم کرنے کے، اسے غالب کرنے کے لیے اپیلیں تھیں. تو ہمارا خرچ اس راہ میں کم ہوتا ہے اور دوسری راہوں میں ہمارا خرچ زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر اینڈ جو اس صورت کا ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک پکار ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. کتنے پیار اور کتنی محبت سے یہ پکارے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. یاد کیجئے ہم نے سبحہ سے شروع کیا تھا. بالاتر ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے کہ وہ ہم سے مدد لے گا، اور ہماری کیا کوششیں ہیں، لیکن پھر بھی مخاطب کرتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. کیسے؟ اس سے پہلے جو طریقہ آ گیا، اپنی جان خرچ کرو، اپنے مال اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرو، اللہ کے نور کو پھیلانے میں اپنا حصہ لو. اور پھر ذکر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پکارا، اپنے حواریوں کو پکارا کہ کون میری من انصاری اللہ، اور ان کی جو پکار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے وہ ہے نحن انصار اللہ. اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ، اور میں چاہوں گی جتنے لوگ بھی اس وقت یہاں پہ سن رہے ہیں ہمیں، وہ یہ اپنے الفاظ سے دہرائیں، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. عزم کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے کہ آپ ہمیں سکھائیے ہمیں کیا کرنا ہے، آپ ہمارے لیے راستے کھولیے، آپ ہمیں اس قابل بنائیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. اللہ سے مانگے، اللہ راستہ کھولے گا. اور کتنی عزت افزائی کی ہمارے لیے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاون قرار دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو یہ پکار کوئی ہلکی، کوئی معمولی تو نہیں ہے. کتنے ہمارے درجے بلند ہونے والے ہیں اگر اس پکار پر لبیک کہیں گے، اور یہ ہائیسٹ نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہوگا، لیول ہوگا. ارے میں پکاروں گھر میں کسی کو جواب نہ دے تو میں کتنا برا مانوں نا کہ میں پکار رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو پکاروں اور وہ آگے سے رسپانس نہ کریں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، ہے نا. اور جو فوراً رسپانس کرتا ہے میرے دل کے بھی سے قریب ہو جاتا ہے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کونوا انصار اللہ، جواب دیجئے اللہ کو نحن انصار اللہ، اور کمنٹس میں بھی لکھیے نحن انصار اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ یہ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی دے گا، اللہ ان کی مدد کرے گا، دنیا اور آخرت کے سارے کام پھر اللہ سنبھالے گا. اور پھر یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ اللہ نے کی ہے اور وہ غالب ہو کر رہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا نا کہ مغفرت بھی عطا فرمائیں گے، جنتیں بھی عطا فرمائیں گے، جنت العدن میں گھر بھی عطا فرمائیں گے. اور صرف یہی نہیں، کیونکہ حضرت انسان کو تو پھر کامیابیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں نا، آخرت کی کامیابی پر جتنا بھی یقین ہو، لیکن پھر بھی ایک نفسیات تو ہماری ہے کہ ہمیں دنیا کی کامیابیاں بھی درکار ہوتی ہیں، چاہیے ہوتی ہیں، اور ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوششیں کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر بھی کامیابی نظر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی تمہیں ملے گی جو تمہیں چاہیے. بالکل، دونوں چیزوں کا وعدہ. نصر من اللہ ہے وفتح قریب. اس آیت کے ساتھ ہم یہاں پہ سورہ صف کو مکمل کرتے ہیں. بہت سارے مضامین ہیں، اگرچہ ہم نے بہت جلدی لیے، لیکن جتنا قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر مضمون عمل کی طرف ہی متوجہ کرتا ہے. اپنے اعمال، اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف قدم، اپنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا اور اس کے لیے کوشش کرنا. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئی صورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر موجود ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.